السلام علیکم ٹو آل آف یو. میں ہوں عظمیٰ جاب والی اور آج میرے ساتھ کمال بخشی انکل ہیں کراچی سے. اور آج میں ان سے فرسٹ ٹائم مل رہی ہوں اور آج ان سے ان کی لائف جرنی کے بارے میں پوچھوں گی. مجھے بس صرف اتنا پتا ہے کہ آپ کا تعلق کراچی سے ہے اور آپ ایک بزنس مین ہیں. تو باقی جو لائف جرنی ہے اس کے بارے میں آپ سے ہی پوچھوں گی. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے ٹائم دیا اور میرے ساتھ لائیو ہوئے. تو آپ تھوڑا سا اپنے جرنی کے بارے میں بتائیے کہ آپ کی پیدائش کہاں پہ ہوئی، کہاں سے آپ نے جو ہے وہ اپنی لائف کو سٹارٹ کیا. تو تھوڑا سا اپنا چائلڈ ہوڈ کے بارے میں بتائیے. آپ کا بہت شکریہ بیٹا. آپ نے یہ میرے لیے اعزاز ہے کہ آپ مجھ جیسے ناچیز سے گفتگو فرما رہی ہیں. اللہ آپ کو بہت خوش رکھے. اور جو لوگ میری بات سن رہے ہیں، میرے لیے یہ بڑی پریویلیج ہے کہ آپ کے تھرو میں ان سے مخاطب ہوں. میں ایک بالکل لے مین ٹائپ کا آدمی ہوں اینڈ آئی ڈونٹ ہیو اینی فیدر آن مائی کالر. میں 1949 میں کراچی میں پاکستان میں پیدا ہوا اور میری فیملی جو ہے ہم انڈیا کے رہنے والے ہیں. اور ہماری جو فادر سائڈ ہے، ہمارا جو کاروبار تھا وہ کلکتہ میں بنگال میں تھا. اور اللہ کا شکر ہے وہاں پہ ہم ایک اچھی سیگمنٹ میں رہتے تھے. اور جو ہمارے ماں باپ نے ہمیں بتایا، اور میں کوئی پراؤڈ سے نہیں کہہ رہا کہ جو میری نالج ہے وہ یہ ہے کہ ہم دین و دنیا دونوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت اچھا ویل آف کیا تھا. میں آپ کو اپنی پیدائش سے پہلے کی کوئی بات بتانا چاہوں گا. اور یہ اچھا، آپ بات اپنا یا موبائل، اس آپ کے علاوہ سوری میں انٹرپٹ کر رہی ہوں، آپ اپنا موبائل تھوڑا سا اپنے فیس سے دور کر لیں تاکہ آپ مجھے پورے نظر آ جائیں. ہاں بس ایسے اب ٹھیک ہو گیا. اچھا، آپ مجھے بتاتے رہا کریں. میں بالکل اناڑی قسم کا آدمی ہوں. جیسے آپ فرمائیں گی میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کی محنت جو ہے وہ ضائع نہ ہو. بیکاز وی آر ناٹ ہیئر ٹو کل ٹائم. آئی شوڈ سے دیٹ اٹ شوڈ بی ہیو سم پروڈکٹیوٹی. اس میں کچھ افادیت ہو لوگوں کے لیے، ہمارے اپنے لیے اور بیٹرمنٹ کے لیے. تو ہم یہ بتا رہے تھے کہ ہماری 4 جنریشن کاروباری ہیں. اور جہاں تک ایک اچھی بات میں ہر انٹرویو میں بولتا ہوں وہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ میری جو نالج ہے، جو میری ماں باپ نے مجھے بتایا، وہ یہ ہے کہ ہمارا پردادا، اس کا نام تھا فقیر اللہ صاحب، فقیر اللہ. اور میں ابھی آپ کو فقیر کی ڈیفینیشن بھی بتاؤں گا. ٹھیک ہے؟ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل مجھے آواز آ رہی ہے، آپ اپنی بات کنٹینیو کریں. تو میرے ماں باپ نے مجھے بلایا کہ جب سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہوئی تو ہم لوگ دہلی میں رہتے تھے. اور دہلی میں آپ نے ہسٹری میں سنا ہوگا ایک بڑا پروورب ہے کہ دہلی میں غدر آ گیا، دہلی لٹ گئی. تو ادھر سے ہمارا پردادا جس کا نام فقیر اللہ تھا، وہ بنارس اپنی ہماری پردادی کو لے کے گیا. اور ہم ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو گئے. اکانومی ہماری بہت خراب ہو گئی. لیکن وہ بہت سمجھدار اور محنت کش آدمی تھا. اس نے وہاں کسی نہ کسی طرح اپنی روٹی کا بندوبست کر لیا. پھر وہاں سے وہ تھوڑے سے پیسے کے بعد کسی بھی ریزن سے جو مجھے پتا نہیں ہے کلکتے شفٹ ہو گئے. اور کلکتے میں ایک کمپنی کھولی جس کا نام رکھا بخشی اینڈ کمپنی. اب پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں، ابھی مجھے پتا چلا کہ فقیر کیا ہوتا ہے. فقیر فیس ہے فخر الہی، قاف سے قرب الہی. اب اس کے بعد میں آ گیا رے، یہ یاد الہی، اور رے رضا الہی. یہ فقیر کی ایک ڈیفینیشن ہم نے مکمل کی ہے. تو میرے پردادا نے وہاں پر محنت کر کے جب کلکتے آ گئے اور ہم ویل آف ہو گئے تو ہمارے دادا کو مرنے سے پہلے ایک نصیحت کری. نصیحت یہ کری کہ دیکھو بیٹا، تم اور تمہارے بچے اور تمہارے بچوں کے بچے جتنے بھی ہائٹ پر، اکانومی ہائٹ پہ پہنچ جائیں، جتنے بھی ویل ٹو ڈو اور مالدار ہو جائیں، ایک بات اپنے بچوں کو نصیحت کر کے مرنا. وہ یہ ہے، اس بات کو کبھی نہ بھولنا کہ تمہارا پردادا ایک وقت میں ایسا تھا کہ مسجد کے باہر کھڑے ہو کے اس نے سوئیاں بیچی تھی، نیڈل ایز اے ہاکر.
جیسے آپ ابھی بھی مارکیٹ میں دیکھتے ہیں نا, کچھ آتا ہے بھائی یہ کنگا لے لو, بال پین لے لو, تو یہ اس ٹائپ کا. تو میں آج بھی اس کا گرینڈ سن ہونے کے باوجود میں نے بھی اپنے بچوں کو یہی سمجھایا ہے کہ کبھی بھی اپنے اوپر فخر نہ کرو, اپنے پیسے پہ فخر نہ کرو. ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے کیونکہ ہم فقیر اللہ کے بیٹے ہیں. ایک بات تو یہ ہو گئی. تو اب میں آپ سے یہ کہوں گا کہ میں اپنا اسٹوری بڑھانے کے بجائے آپ اسپیسیفکلی چھوٹے چھوٹے سوال کریں تو میں آپ کو اس کا جواب دیتے جاؤں گا. اس میں آپ بھی بات چیت میں ان رہیں گی اور لوگوں کو بھی مزہ آئے گا. میں کوئی لیکچر بازی کرنے کے چکر میں نہیں ہوں, کیونکہ نہ میں اپنے آپ کو ایکسپوز کرنا چاہتا ہوں, بیکاز میری یہ محاورہ ہے میرا اپنا بنا ہوا, آئی نیور وانٹ ٹو بیکم اے چیمپئن. میں کوئی جاوید مرداد یا شاہد آفریدی نہیں بننا چاہتا. میں تو صرف اور صرف بیٹرمنٹ کے لیے آپ سے بات کر رہا ہوں. تو میری ریکویسٹ ہے کہ آپ بھی اپنے کوشچن ارائز کریں تو میں کوشچن ٹو کوشچن جواب دوں گا تو مجھے مزہ آئے گا. فرمائیں. جی ٹھیک ہے, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اتنا اچھا انٹروڈکشن دیا اور اپنے بارے میں بتایا. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جب آپ نے اپنا بزنس سٹارٹ کیا تھا تو سب سے زیادہ آپ کو انفلوئنس کس نے کیا تھا؟ آپ کس سے اپنی زندگی میں انسپائر ہوتے تھے کہ میں اس دیکھیں کو بہت ایسا اچھا بننا سوال کیا چاہتا ہوں؟ آپ نے, بہت اچھا سوال کیا آپ نے. دیکھیے میں تو بزنس مین فیملی میں پیدا ہوا, موبائل دور لیکن کریں, موبائل دور اصل کریں اپنے چیز آپ جو ہوتی ہے نا, میرے حساب سے اصل استاد جو ہے وہ حالات ہوتے ہیں. ہمارا اصل میں والد جو ہے, فادر, میرا فادر جن کا نام تھا محمد احمد صاحب, وہ اپنے پرائم پیریڈ میں ماشاءاللہ کلکتے میں بہت بڑے کاروباری تھے. ہم اس طرح کہتے ہیں کہ ہماری ماں نے بتایا کہ 1930s میں, کیونکہ میرے والد کی پیدائش ہے 1900 کی اور اس نے میری ماں سے شادی کی ہے 1930 میں. اس سے پہلے انہوں نے ایک شادی اور کی تھی. میں کوئی تعریف نہیں کر رہا اپنے باپ کی, لیکن میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ جو اچھی مثالیں ہیں نا ان کو ہمیں اجاگر کر کے پروپیگیٹ کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو لیسن ملے. ہم یہاں صرف اس لیے بیٹھے ہیں کہ لوگوں کو اپنے ایکسپیرینسز بتائیں. تو میں اپنے باپ کو میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ میں صرف 2.5 سال کا تھا جب میرے والد کا انتقال ہو گیا تھا. آپ سمجھ سکتی ہیں کہ 2.5 سال کی عمر, نہ میں نے, مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے کبھی ابا کو ابا کہہ سکا ہوں گا یا مجھے ابا کی شکل صورت یاد ہوگی. مجھے تو ان کی باتیں جو ہمیں بتائی گئی ہیں وہی یاد ہیں. لیکن اور لطیفہ یہ ہے کہ میرے اور میرے سے بڑے بھائی کے درمیان 10 سال کا وقفہ ہے. 10 ایئر تک ان کی کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی, نہ بیٹی نہ بیٹا. میری 2 بہنیں بڑی ہیں اور 2 بھائی بڑے ہیں اور میں سب سے چھوٹا ہوں اور میں 10 سال بعد پیدا ہوا تھا. اسی لیے میرے باپ نے میرا نام کمال رکھ دیا تھا کہ کمال ہو گیا. اچھا, زبردست. This is what is said to me. اور ابھی آپ نے کہا کہ کاروبار کے سر میں, بیٹا دیکھو میں آپ کو بتاؤں, میں کنڈیشنل آدمی ہوں, کوئی میری ویلیو نہیں ہے. لیکن انسپائر میں کیسے ہوا تھا کہ ہماری اکنامک, ہمارے والد کے مرنے کے بعد ہم پاکستان آ گئے تھے اور ہم نے پاکستان میں اپنا کاروبار شروع کرنے کی کوشش کی تھی. لیکن ان اونلی 2 ایئر ہمارے والد کا انتقال ہو گیا. تو ہم جب ہمارے بہن بھائی بہت چھوٹے چھوٹے تھے, میرا جو بڑا بھائی ہے جو مجھ سے 10 سال بڑا ہے وہ بتاتا ہے کہ منگل کا دن تھا یا پیر کا دن تھا اور وہ اپنے اسکول میں 5 کلاس میں, وہ اور اس سے ایک بڑا بھائی نثار احمد بخشی تھے, وہ اسکول گئے ہوئے تھے. تو ہمارے کزن برادر نے اسکول جا کے ہماری چھٹی کرائی اور ہم گھر لائے تو ہم نے دیکھا کہ ہمارے والد کا انتقال ہو گیا تھا. اور میں تو صرف 2.5 سال کا تھا. مجھے تو 5-6 سال بعد, جب ہمارے یہاں ایک رواج تھا کہ عید اور بقرعید کو ہم نماز پڑھ کر قبرستان جاتے تھے, تو دین آئی کیم ٹو نو کہ دس از دی گریو آف مائی فادر. تو میرا میں یہ بتا رہا تھا کہ ہمارا تھوڑا اکنامک سنسیٹ ہو گیا تھا, تو ہم جو حالات پیدا ہوئے تھے شاید انہوں نے مجھے انسپائر کیا اور مجھے شروع سے شوق ہو گیا کہ میں کچھ کوشش کر کے اپنی اکنامک اچھی کروں.
سب سے پہلے میں کنجوس مارواڑی تھا, میں ہر چیز میں کاسٹنگ لگاتا تھا. جب میں ماشاءاللہ میں اس بات کی خوشی کرتا ہوں کہ میرے بڑوں نے میری گرومنگ اور بروٹ اپ بہت اچھا کیا. اس زمانے میں انگریزی اسکول میں کو ایجوکیشن میں پڑھتا تھا, اور اس زمانے میں اس کی فیس 25 روپے تھی, اور اس کا نام تھا میری کلیکو اسکول. ایک کراچی میں ون آف دی گڈ اسٹینڈرڈ اسکول تھا. کانوینٹ نہیں تھا, لیکن بہت اچھا اسکول تھا. دونوں اونر جو تھے اور پرنسپل جو تھے وہ کرسچن تھے, اور وہ اسکول چلاتے تھے. تو میں نے اپنا میٹرک وہاں سے کیا, اور اس دوران میں نے اپنے انہیل کیا کہ میں چونکہ کاروباری ہوں تو میں اپنے بھائی کو سپورٹ کر کے ان کے ساتھ مل کے کاروبار کروں گا. پھر میں نے ایک بریک شروع کیا کہ جب میں بی کام کر کے پریکٹیکل لائف میں آیا تو میں نے ہمارا جو پرانا انسٹیٹیوشن تھا, کام تھا, اس سے ہٹ کر ایک نیا کام کیا, اور وہ ہے ٹریڈنگ آف دا جنرل مرچنٹ ان دا ہول سیل. اینڈ دس از آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ 70s, 75, 76. ایک بات میں اور آپ سے ریلیونٹ ہے یا نہیں میں بتاؤں کہ میری کوئی بات بھی رجسٹرڈ نہیں ہے. میں آپ کو کبھی نہیں کہوں گا کہ یہ بات آگے نہ کہیں, بلکہ میں کہوں گا کہ جتنی زیادہ آپ کو محسوس ہو آپ اس کو مثالوں کو پروپیگیٹ کریں اور لوگوں کو سمجھائیں اور بتائیں کہ بھئی یہ بھی زندگی کا ایک اینگل ہے. یہ میرا کاروبار کا انٹری تھی, اور میں نے ٹریڈنگ کری, کیونکہ پہلے ہمارے باپ دادا پردادا ٹریڈنگ نہیں کرتے تھے. وہ تھوڑے سے فارمولیشن مینوفیکچر کرتے تھے اور وہ اپنے کاؤنٹر پہ ہی بیچتے تھے. اس کے باوجود وہ بہت ویل آف تھے. ہم کوئی آپ کی بڑائی نہیں بتا رہے, چونکہ آپ پوچھ رہے ہیں ہم بتا رہے. ہم نے 1931 میں کلکتے میں موٹر کار لے لی تھی, برٹش گاڑی تھی, اور وہ ہمارے گیراج تھا. ہماری 4 منزلہ بلڈنگ ابھی بھی ٹل ٹوڈے وی اون دیٹ 2 بلڈنگ ان 32 کولٹولہ اسٹریٹ. اس کا نمبر ہے. میں 2 دفعہ میں نے وزٹ کی ہے, اور میرے پیارے بڑے بھائی کے بچے اس کو کاروبار کو چلا رہے ہیں, اور وہ ابھی بھی وہیں رہتے ہیں. از اٹ آل؟ آپ اور بولیں. جی جی, بہت بہت شکریہ. آپ نے بہت اچھے طریقے سے بتایا کہ آپ کس طرح سے انفلوئنس ہوئے اور کیسے آپ نے اپنا کام شروع کیا. اچھا, زندگی میں ابھی تک آپ نے سب سے بڑا چیلنج کیا فیس کیا, جو آپ کو لگتا ہے کہ میری زندگی کا سب سے مشکل وقت تھا, اور اس پہ آپ نے کیسے اس کو فیس کیسے کیا, وہ چیلنج کیا تھا اور اس کو فیس کیسے کیا؟ دیکھیں, میں آپ کو کوئی آپ کے منہ پہ تعریف نہیں کر رہا. میں دیکھ رہا ہوں کہ جو آپ سوال کر رہی ہیں اس کے اندر ڈیپتھ کتنی ہے, اور اس کی ویلیو کتنی ہے, اور وہ کتنی اچھی کوالٹی کا سوال ہے. وہ جسٹ بائی دا وے نہیں ہے. میں اس کے سلسلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میری گرومنگ بہت سارے لوگوں نے کی ہے. کیونکہ میرے والد نہیں تھے تو مجھے تجربہ بھی نہیں تھا, اور میرا شوق تھا کچھ سیکھنے کا. تو میرے ایک جاننے والے تھے, انہوں نے مجھے بتایا, اور میں اللہ کا شکر انگلش میڈیم کا آدمی ہوں. اس نے بولا کہ آلویز ریمبر اے پرسن از آلویز آن اے کراس روڈ. کراس روڈ سے مراد یہ ہے کہ ہم ہر وقت ہر لمحے کسی نہ کسی چوراہے پہ ہوتے ہیں, اور ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ ہمیں لیفٹ جانا ہے, رائٹ جانا ہے, نارتھ جانا ہے, ساؤتھ جانا ہے. اور بیٹا ایک چھوٹا سا ڈیسیجن یا تو آپ کو کامیاب کر دیتا ہے یا آپ کو الٹا کر دیتا ہے. تو ہم نے ٹرائل اینڈ ایرر پہ کام کیا. اور دیکھیے ایک بات, دوسری بات ہے کہ واٹ از چیلنج. پہلے ہم ڈیفائن کر لیں کہ واٹ از چیلنج. چیلنج از آن ایوری اسٹیپ. اگر میں نے شادی کی ہے تو وہ بھی ایک چیلنج ہے, میرے بچہ ہوا تو وہ بھی چیلنج ہے. میرا ہر دن اللہ تعالیٰ نے مشقت پہ یعنی محنت پہ رکھا ہے. یہ میرا کام ہے کہ اس محنت کو میں کیسے اوور کم کروں. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا دوں, اب میری عمر زیادہ ہو گئی ہے, اللہ کا شکر ہے. میں اب چھٹی کرنے والا ہوں, میری کلوزنگ ڈے چل رہے ہیں. میں مانتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی اچھی گزار لی ہے, لیکن میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کوئی چیز بھی فول پروف نہیں ہوتی. یہ جو چیلنج نام کی ہم بات کر رہے ہیں یہ ہر لمحے آئے گا. دیکھیے اس خاتون کے لیے وہ دن چیلنج ہوتا ہے جو اپنا گھر چھوڑ کے اپنے میاں کے یہاں آتی ہیں.
اس بچے کے لیے, اس ابا کے لیے وہ چیلنج ہوتا ہے جس دن پہلے دن اس کا بچہ پیدا ہوتا ہے. وہ دن بھی چیلنج ہے جب اس کی بیٹی بڑی ہو جاتی ہے, اس کو شادی کرنی ہوتی ہے. تو میں تو چیلنج کو اس طرح ایزیوم کرتا ہوں. میں نے مثالوں سے زندگی سیکھی ہے اور مثالوں سے زندگی سنا رہا ہوں کہ ہماری زندگی جو ہوتی ہے بیٹا, شاید آپ کے یہاں وہ سمندر ہو نہ ہو, ہمارے تو کراچی میں سمندر ہے. تو ہم نے سیکھا یہ ہے کہ اگر تمہیں زندگی کے بارے میں سیکھنا ہے تو تم کنارے پہ کھڑے ہو جاؤ یا بیٹھ جاؤ اور تھوڑی دیر کنسنٹریٹ کرو لہروں پر. سمندر میں جو لہریں آتی ہیں جن کو ویوز کہتے ہیں, وہ اپ اینڈ ڈاؤن ہوتی ہیں. آپ اس کو ہم اس اینگل سے دیکھیں, یہی زندگی ہے, یہی زندگی ہے. ایک لمحے پہلے ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ ہمارا پیر کس کھڈے میں جائے گا, اور دوسرے لمحے ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ ایک فون کال سے ہمیں کتنے پیسے مل جائیں گے. تو میری سوچ تو یہی ہے. اور اسی طرح ایک چھوٹی سی اور بات بتاؤں, یہ میرے بڑے فادر ان لا نے بتایا تھا جن کا ہیوسٹن میں انتقال ہو گیا. وہ بہت ہی گڈ جینٹل مین تھے, اور میرے اندر کچھ بھی اگر اچھائی ہے تو 70% ان کی باتوں سے آئی ہے. میں ان کی باتوں کو سنتا تھا, ریپیٹ کرتا تھا اور اپنے اندر اپلائی کرتا تھا. انہوں نے ایک دن آئے ہوئے تھے, مذاق میں میرے بولا کہ آپ کو میں دنیا بتاؤں کیا چیز ہوتی ہے. میں نے کہا بتائیں. نسیم بھائی نام تھا, مر گئے وہ. تو وہ یہاں پہ ایک امیوزمنٹ پارک ہوتا تھا جس میں میری گو راؤنڈ ایک جھولا ہوتا تھا. میری گو راؤنڈ آپ سمجھتی ہیں, ایک جھولا ہوتا ہے جو اوپر جاتا ہے نیچے جاتا ہے. جی جی وہ پورے ہندو پاک میں ایک جھولا ہوتا تھا جو میلے کی پہچان ہوتا تھا. میلہ, فیئر, ایگزیبیشن, کنٹروال جو بھی بولتے ہیں, یہ ڈفرینٹ نام ہیں, کارنیوال. تو میں ان کے ساتھ گیا تو 2 منٹ تک وہ مجھے کہنے لگے صرف اس جھولے کو دیکھتے رہو. میں دیکھتا رہا. میرے بڑا بھائی تھا, دھولا بھائی تھا. تو اس نے بولا دیکھ کمال, یہی دنیا ہے, یہی زندگی ہے. جو اوپر جا رہا ہے نا وہ سمجھتا ہے کہ میں تو کبھی نیچے آؤں گا ہی نہیں, میری تو ہائٹ اتنی ہو گئی, مجھے تو دنیا نظر آ رہی ہے. ہی میکس him or his mind like that کہ میں تو پیدا یہی ہوا ہوں, میرے پاس کوئی سنسیٹ نہیں ہے. لیکن اس کو بیوقوف کو یہ نہیں معلوم کہ جب تک یہ جھولا نیچے نہیں آئے گا وہ اتر نہیں سکے گا, اور جھولا جب راؤنڈ کرے گا تو اس کو جھولا بولیں گے. آپ میری بات سمجھ گئی ہوں گی. اس کے علاوہ میں نے جو انسپائریشن کری ہے وہ جب ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس ڈیبٹ بھر گیا اور کریڈٹ کم ہو گیا, مجھے لگا کہ بابا پیسے کم ہو رہے ہیں, تو پھر میں نے بریک تھرو کیا. اور پھر میں نے, اللہ کا شکر ہے, لیبوریس مینول محنت زیادہ کی, کیونکہ میں بہت زیادہ عقل مند نہیں ہوں. ابو ایوریج میری عقل یہ نہیں ہے, بلکہ بہت سارے لوگ تو مجھے ایک زمانے میں میرا ڈیفینیشن یا کیپشن تھا کہ کمال از گڈ فار نتھنگ. تو اس جملے سے میں نے کچھ گڈ تھنگ بننے کی کوشش کی. یہ میرا جواب ہے. جی بہت اچھا آپ نے بتایا, اور اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے. ابھی تو آپ بالکل ینگ ہیں, اور آپ کا جو ہے وہ سایہ ہم بچوں پہ جو ہے وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ رکھیں, اور آپ سے ہم سیکھتے رہیں. اچھا, میرا نیکسٹ کوشچن آپ سے یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جو کہ اتنا پڑھا لکھا بھی نہیں ہے, چاہے خاتون ہے چاہے مرد ہیں, اور وہ غربت کا شکار ہیں, اور تو وہ اپنی غربت کو کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ کیا ان کو کیا ایسے سٹیپس لینے چاہیے؟ بہت سارے ایسے لوگ ہیں, اور یہ کچھ دنوں سے سوال مجھے بہت تنگ کر رہا ہے کہ ہاں کوئی بھی شخص اپنی غربت کو کیسے ختم کر سکتا ہے, اس کو اس کے لیے کیا سٹیپس لینے چاہیے؟ آپ کو کوئی بیک گراؤنڈ میں آوازیں تو نہیں آ رہی بچے کی؟ میں دروازہ بند کر دوں, آپ کو جی بیک ڈسٹربنس تو نہیں ہو رہی؟ گراؤنڈ نوائز بھی آ رہا ہے, اور آپ کا کیمرہ ایک جگہ پہ سیٹ نہیں ہو رہا نا, وہ آپ کا فیس بھی میں نظر ہاتھ آتا میں ہے. پکڑا ہوا ہوں نا, پھر کبھی آئے گا نا آپ کے بات ہوگا نا, میں اس کا اسٹینڈ منگوا لوں گا. تو اسٹینڈ میں پہلے جتنے بھی انٹرویو ہوئے تھے نا, جو لوگ یہاں آ کے کرتے تھے وہ ایک اسٹینڈ لاتے تھے. میں اصل میں سچی بات یہ ہے کہ میں کیئرلیس ٹائپ کا آدمی ہوں, بہت زیادہ وہ نہیں کرتا ہوں. میں آپ کی بات کو مان رہا ہوں, اور یہ خوش ہو رہا ہوں کہ آپ انوائڈ نہیں ہو رہی میرے کیمرے کے آگے پیچھے ہونے سے. پھر بھی میں کوشش کروں گا کہ آپ کی بات کو مانوں. یہ جو آپ نے ابھی جو سوال کیا ہے نا, آپ سمجھ لیں کہ میری
दुखती रग पर हाथ रख दिया. दुखती रग पे हाथ रखने का मतलब ये है कि वी आर अंडर वन सेम पेज. देखिए मैं आजकल लोगों से ये बातें करता हूँ अपने एनवायरनमेंट में, ये हर कोने पे, हर घर में, हर लेवल पे एक ही जुमला है, महंगाई बहुत है, महंगाई बहुत है. मैं बुढ़ा आदमी हूँ और पॉजिटिव माइंड का आदमी हूँ. मैं बुढ़ों में भी अच्छा बुढ़ा बनना चाहता हूँ, अच्छी एग्जाम्पल बनना चाहता हूँ. देखिए बुढ़ा होना बुरी बात नहीं है, लेकिन नेगेटिव होना बुरी बात है. मैं आपको ये बता रहा हूँ कि महंगाई नहीं है. महंगाई क्यों है? महंगाई इसलिए है कि हमने 70 साल में इतनी बेवकूफियां की हैं, और हम कंपेयर करते हैं चाइना को, सिंगापुर को, अमेरिका को, इंग्लैंड को, हर 2 मिनट में उसकी एग्जाम्पल ले आते हैं. मैं उनको ये जवाब देता हूं कि 70 साल से जब मैं आपको सच बता रहा हूं, जिस चीज ने मुझे इंस्पायर किया उनमें ये बात भी है, वन ऑफ देम, कि जब मैं सिर्फ स्कूल पढ़ता था, मैट्रिक पढ़ता था, तो मैं किसी अमेरिकन लाइब्रेरी में, जहाँ पे जो एम्बेसी होती है, उसमें चला गया हूँगा. उसमें वो छोटी छोटी डॉक्यूमेंट्री फिल्में दिखाते थे. वो डॉक्यूमेंट्री फिल्मों में मैंने देखा कि जो चाइना है उसका हर घर एक गांव का घर है, जिसमें 2 मियाँ बीवी, 2 दादा दादी, 2 मियाँ बीवी, 4 बच्चे हैं. वो सब के सब काम कर रहे हैं. तो मैं उस चीज से बड़ा इंस्पायर हुआ कि यार ये टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं. फिर मैं आगे जब उम्र ज्यादा हुई तो मैंने इन्वेस्टिगेशन किया, तो उन्होंने कहा कि भाई ये कॉटेज इंडस्ट्री का काम करते हैं, घर लाके सामान पैक करके और कंपनी वालों को दे देते हैं और पैसे कमाते हैं. मेरा कहने का मतलब ये है कि हमने 70 साल में इतनी भी इनोवेशन नहीं करी कि हम 10 आदमी हैं, 2 आदमी कमा रहे हैं और 8 आदमी खा रहे हैं. 8 आदमी खाने का मतलब ये नहीं है कि रोटी खा रहे हैं, वेस्ट ऑफ टाइम कर रहे हैं. तो मैं आपको बताऊं, ये बात भी मैंने अक्सर लोगों से कही है कि जब मुझे लगता है, ये मेरा मजाक है, मुझे लगता है कि जब मैं पैदा हुआ था, तो जब मुझे मौलवी साहब ने या मेरे अब्बा ने या किसी ने भी कान में अजान दी थी, जब बच्चे को अजान देते हैं, उनके साथ साथ ये जुमला भी कहा था कि बेटा टाइम इज मनी. मैं उस जुमले को हर वक्त अपने साथ रखता हूं. ये जो वक्त अल्लाह मियां ने हमें दिया है ना, यही दौलत है. क्या इसको हम मिसाल दें कि अगर हम कराची में काम करते हैं, हमें 200 रुपए मिलते हैं दिन के. दुबई में काम करते हैं तो 2000 रुपए मिलते हैं. तो 2000 रुपए जो मिल रहे हैं वो वक्त के ही मिल रहे हैं ना. टैलेंट तो मेरा वही है, एबिलिटी वही है, लेकिन वक्त के मिल रहे हैं. तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि, और ये कुरान की एक आयत है जो मुझे बहुत पसंद है और आपको भी पसंद होगी एज ए मुस्लिम, क्योंकि बहुत छोटी और बहुत वेटफुल आयत है, और हम रोजाना ही तकरीबन नमाज में पढ़ते हैं, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल लदीना आमनू व अमिलुस सालिहात. तो इसमें अल्लाह वक्त की कसम खा रहा है, और कसम हम हमेशा किसी कीमती चीज की खाते हैं. तो वक्त की कसम से मुराद ये है कि जैसे हम गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं और उसमें वो एनर्जी पैदा करके गाड़ी चलती है, तो हमारी जिंदगी में भी अगर हम वक्त को कन्वर्ट करें काम करके, तो हमारी इनकम बढ़ जाए. और इसमें कोई शर्म की बात ही नहीं है. चाहे वो लड़की कमा रही है या जॉब कर रही है, जो भी, मैं कभी भी इसको नेगेटिव नहीं लेता. अगर हम नेगेटिव लेंगे तो हम वहीं रह जाएंगे. तो मुझे तो शर्म इस बात पे आती है कि हम अभी भी 1820 में ही सोच रहे हैं, 2024 में काम कर रहे हैं, 1820 में सोच रहे हैं. फिर दूसरी बात जो मैं कि जब से मैं पैदा हुआ, जब से मुझे शऊर आया, 3 बातें मेरे दिमाग में हर वक्त में, महंगाई बहुत है, हम पीछे रह गए हैं, हम खराब हैं, हम नेगेटिव. अरे भाई अगर हैं तो ठीक है, लो ना. हम तो हमारी जो हमारा जो बैकग्राउंड है ना, हिस्ट्री, वो ड्यू रिस्पेक्ट बहुत अच्छी नहीं है. मैं उन बुड्ढों लोगों को बहुत बुरा समझता हूं जो हर वक्त अपने औलाद के औलाद को यही बोलते रहते, पहले बहुत अच्छा होता था, पहले बहुत अच्छा. मैं कोई आपसे जीतने के लिए नहीं कर रहा, मैं कोई डिबेट नहीं कर रहा, लेकिन आई एम हेयर टू
फेस द चैलेंज कि ये ऑल, मेरा कहना है ऑल इविल्स आर कमिंग फ्रॉम बैक, सारी बुराइयां पीछे से आ रही हैं। आज कोई नया डाकू नहीं बना, कोई नया जानी नहीं बना, कोई नई स्ट्रीट डांसर नहीं बनी, कोई नया कत्ल नहीं हुआ। ये पहले दिन से आ रहा है। हमारा काम ये था कि हम इसको सॉर्ट आउट करते और हम कुछ अच्छा बनते ताकि हमारे बच्चे अच्छे जाएं। आज पोजीशन हमारी यह है कि मेरे दिमाग में सिर्फ दो बातें हैं कि अब मेरा सनसेट हो रहा है, क्या मैं अपने बच्चे को डार्क में छोड़ के जा रहा हूँ, प्रॉब्लम के साथ छोड़ के जा रहा हूँ, या उसको कुछ बेहतरी करके जा रहा हूँ। ये है मेरा मोटो, मेरी जिंदगी का मोटो है। और हर बुढ़े आदमी को ये नहीं बोलना चाहिए कि पहले बहुत अच्छा था। देखो बेटा, मैं कारोबारी हूँ, मैं 70 साल से कारोबार कर रहा हूँ। आज मैं, अल्लाह का शुक्र है, आपको बेट लगा के कहता हूँ, आप मुझे किसी किस्म की शर्त लगा लें। जिसके पास साइकिल थी उसके बाद आज बाइक है, जिसके पास बाइक है टू व्हीलर उसके बाद आज गाड़ी है, जिसके पास गाड़ी है उसके बाद दो गाड़ियां हैं, जिसके पास दो गाड़ियां हैं उसके बाद एक बड़ी गाड़ी है। तो जो पहले रेंट में रहता था आज अल्लाह ने उसको घर दिया। तो हम पॉजिटिव साइड ऑफ द लाइफ क्यों नहीं देखते, हम अच्छाई क्यों नहीं देखते? उस वक्त तो इतनी बुराई थी कि हमारे खानदान में, हमारी बिरादरी में अगर कोई बच्चा अपने बाप से कहता था, क्योंकि वो बिजनेसमैन फैमिली थी, छोटा या बड़ा कारोबार करता था, अब 5 लड़के हैं, अब उसमें से एक ने बोल दिया अब्बा मैं तो आपकी गद्दी पे नहीं बैठूंगा, मुझे तो डॉक्टर बनना है। दूसरे ने बोला मुझे तो अमेरिका जाना है। तीसरे ने बोला मुझे वकील बनना। आप यकीन करें 18 से 20 साल के लड़के को थप्पड़ मार देते थे, अब्बा तू मेरी नाफरमानी कर रहा है, तू मेरी बात नहीं मान रहा। अरे भाई पागल, बात मानने की क्या बात है? उसकी जो इंटरेस्ट है, उसकी जो इमेज है, वो उसकी जो पैशन है, वो वकील बनना है, उसको डॉक्टर बनना है, उसको बाहर जाना है, तो तुम्हारे को इससे क्या है, जाने दो। तो मैं आपको ग्राउंड रियलिटी के साथ बात करूंगा, कभी भी आपको एग्जिजरेट नहीं करूंगा, बढ़ाऊंगा नहीं, घटाऊंगा नहीं। जो मेरी ग्राउंड रियलिटी के साथ जो मेरी ऑब्जर्वेशन और मेरी कमेंट होगी, मैं उसी पे बात करूंगा, चाहे किसी को बुरा लगे या किसी को अच्छा लगे। आई ऑलवेज ट्राई टू टॉक गुड टू यू पीपल। ये मेरी बात थी कारोबार में आने की। और बोले, आपने जिस तरह बताया कि आपने बड़े अच्छे तरीके से बताया कि जो गुर्बत खत्म नहीं हो रही है उसकी वजह यह है कि हम अपना टाइम अच्छा यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं और उस टाइम पे हम अपनी लर्निंग, अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहे हैं। तो अब तो क्योंकि टेक्नोलॉजी का दौर आ चुका है और टेक्नोलॉजी के हर बिजनेस में टेक्नोलॉजी आ गई, हर घर में टेक्नोलॉजी आ गई, तो टेक्नोलॉजी का अडॉप्ट करना कितना जरूरी है सबके लिए, छोटे बड़े बूढ़ों सबके लिए। आप आगे अब देखिए मेरे पास, देखिए मैं जब भी आपसे बात करूंगा ना, हवा में बात नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे आपको इम्प्रेस नहीं करना, मुझे कोई हीरो नहीं बनना, मैं कोई शाहिद आफरीदी, जावेद मियांदाद, कोई दिलीप कुमार नहीं बनना चाहता। मैं तो आप लोगों के साथ ही रहना है ना, मुझे आप ही के साथ मुझे पैदा हुआ हूँ। मैं आप लोगों से सबसे ये कहना चाह रहा हूँ कि आज इतनी दुनिया में इतना अच्छा वक्त है जो कभी नहीं हुआ। और जो आदमी ये कहता है ना ये जमाना खराब है या ये हालात खराब है, आप यकीन करें मेरी हिम्मत तो नहीं है, मगर मैं आपको मुंह पे बता रहा हूँ कि मुझे इतना गुस्सा आता है कि मैं उसका गिरबान पकड़ लूं, चाहे वो मर्द हो या औरत। क्यों? जमाने को कभी बुरा नहीं कहे। अल्लाह में कोई हमारे दुश्मन है कि अल्लाह ने हमें इस ईरा में पैदा किया कि 1950 में पैदा हुए और हम 2023 में मर जाएंगे? अल्लाह मियाँ ने हमें इसलिए हमारे से दुश्मनी है क्या? अल्लाह मियाँ ने सारे वक्त एक साथ निकाले हैं। नबियों को तकलीफें हुई हैं, पैगंबरों को तकलीफें हुई हैं, हमसे ज्यादा तकलीफें हुई हैं। और ये एक मिसाल लोग बताते हैं कि देखो जब कोई कहना जमाना खराब है तो ये सोचा करो, पॉजिटिविटी दो कि अल्लाह के नबी से जैसा तो जमाना नहीं होगा ना। जब डार्क एज थी, लड़कियों को दफन कर देते थे, लड़ाइयां होती थी, तो हमेशा याद रखें कि अल्लाह ने हमें नबी की उम्मत में पैदा किया है और इतनी बेहतरीन वक्त में पैदा किया है। मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे इस दौरान में अल्लाह ने इतनी सहूलतें दी। मैं आपको यकीन बताऊं, मेरी जो जिंदगी है ना वो एक्चुअली इंग्लिश लैंग्वेज का अल्फाबेट जो एल शेप है, एल शेप मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक आधी जिंदगी मैंने ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म देखी और आधी जिंदगी मैंने टेक्निकलर फिल्म देखी।
تو دیٹ از دا ڈفرنس بٹوین دا ٹو ایجز. ہم اب آپ آ جائیں کہ آج میں جو آپ کو بات بتاؤں گا نا, میرے پاس دنیا کے ہر تالے کی چابی ہے. میں ایک وظیفہ پڑھتا ہوں یا آیت پڑھتا ہوں, میں کوئی مولوی والی نہیں ہوں, مگر میرے دل چاہتا ہے کہ آپ لوگ بھی سنیں. ہے بڑی سمپل سی بات, بسم اللہ توکلت لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. پہلے ہم جب چھوٹے تھے تو ہماری ماں یہ بولتی تھی بھائی شیطان بھگانے کے لیے لاہور پڑھو, ہم بھی بھائی لاہور پڑھتے تھے. اب جب ہم بڑے ہوئے اور ہم نے لوگوں سے چیزیں سیکھنے کی کوشش کی, تو میری اب رائے ہے کہ ایک لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 10 تالوں کی ایک ہی چابی. میں پریکٹیکل بات بتا رہا ہوں, میں آپ کو کوئی ہوا میں نہیں تیر چھوڑا. میں نے جب سے یہ شروع کی ہے اللہ تعالیٰ نے میرے 10 تالے کھول دیے ہیں, میری اکنامکس اچھی ہو گئی. میں یہ نہیں کہتا کہ میں بڑا ہائی فائی ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے اور دے, برکت والا دے, خیرت والا دے, قناعت والا دے, اور میرے تمام کام ایزی ہو جاتے ہیں. اگر ہمیں پریشانی نہیں ہے, ہمیں صحت ہے, ڈپریشن نہیں ہے اور ہیپی لیونگ کر رہے ہیں, اس سے بڑی تو کوئی بات ہی نہیں ہے نا بیٹا. ہم نے کوئی تارے تو توڑ کے لانے نہیں ہیں. تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اب اس تالے کی میں چابی بھی بتاؤں گا. وہ کیا ہے؟ ہر آدمی اپنے گریبان میں دیکھے کہ ایک 24 گھنٹے میں کتنا ٹائم ویسٹ کرتا ہوں, کتنا ٹائم میں کام میں لیتا ہوں. اس کی مثال میں آپ کو ایک دوں. میرے ایک بھانجے ہیں, میں آپ کو نام لے کے بتاتا ہوں کیونکہ یہ پازیٹیو بات ہے, میں کوئی غیبت نہیں کر رہا, میں اچھی بات پروپیگیٹ کر رہا ہوں. وہ ماشاءاللہ ذرا میرے بہنوں دوسرے بہنی ذرا امیر تھے, تو ان کا ایک ایشو تھا کہ ہر رمضان میں, شاید آپ کے بھی علم میں ہو, ہر رمضان میں مدرسے والے مدرسے کی امداد کے لیے وہ آتے تھے. تو میرا بہنوئی بھی بہت جینیس تھا. تو جب وہ مر گیا تو دوسرے سال میرا بھانجا بیٹا, اس کا نام ہے زاہد الہی, میں نام بھی لوں گا کیونکہ وہ اچھی بات ہے, برائی بات نہیں ہے, اور نام سے پتہ چلتا ہے کہ بھئی میں آپ کو سچ بات بتا رہا ہوں, چاہے وہ بھی سن لے, یہ بھی اچھا ہی بات ہے. تو وہ مجھے بول رہا ہے کہ ماموں میرے پاس جب وہ آئے رسید لے کر کہ جی تمہارے ابا مجھے پیسے دیتے تھے, تو میں نے 1 سال تو دے دیا, لیکن دوسرے سال میں نے ان کے پاس ایک آفر رکھا کہ جی آپ کے مدرسے میں کتنے بچے پڑھتے ہیں؟ بھائی 300 بچے پڑھتے ہیں. اچھا جی ذرا مجھے ان کا ورکنگ بتائیں. کہ جی وہ ایسا ہے, صبح فجر پہ اٹھ جاتے ہیں, پھر اس میں کوئی قرآن حفظ کر رہا ہوتا ہے, کوئی علمیت سیکھ رہا ہوتا ہے, ریلیجیس افیئر سیکھ رہا ہوتا ہے, قرآن شریف سیکھ رہا ہوتا ہے, کوئی پڑھ رہا ہوتا ہے, اور پھر وہ 2 بجے چھٹی کر دیتے ہیں. تو اس نے اتنا شاندار فارمولا دیا ان کو. اس نے کہا دیکھیں میرا تھریڈ میکنگ کا کام ہے, میں خود بناتا ہوں دھاگا اور بیچتا ہوں اچھے لیول پہ, میرا مل ہے. میں آپ کو یہ آفر کرتا ہوں کہ آپ اپنے مدرسے کے گراؤنڈ میں جہاں بچے کرکٹ کھیلتے ہیں, جہاں رات دن رہتے ہیں, ایسا سسٹم بنائیں کہ 24 گھنٹے کو 8-8 گھنٹے کی جگہ 3 جگہ وہ کر لیں, ڈیوائڈ کر لیں. 8 گھنٹے بچے سوئیں, 8 گھنٹے وہ پڑھیں, اور اگلے 8 گھنٹے میں سے 4 گھنٹے یا 2 گھنٹے کھیلیں, اور 6 گھنٹے میں اپنی جیب سے پیسے لگاؤں گا, آپ کے مدرسے میں مشینیں لگاؤں گا, را مٹیریل میں دوں گا, لیبر آپ لگائیں گے, آپ کے بچے اس میں دھاگا بنائیں گے, اور وہ دھاگا میں آپ سے خریدوں گا, اور جو اس کا پروفٹ ہوگا اس سے آپ اپنا مدرسہ چلائیں. اور ڈونٹ ڈو نیکسٹ ٹائم بیگنگ. دیکھیے آپ کسی بھی شیپ میں امداد لیتے ہیں تو وہ ہوتی تو بیگنگ ہے نا بیٹا, میں لوں یا آپ لیں. تو اس نے, آپ یقین کریں گے یہ بڑا ڈس اپوائنٹنگ بات ہے کہ اس نے بولا کہ ماموں اگلے سال 10 میں سے 2 بھی نہیں آئے. کیوں کہ میں آپ کو اس بات سے ملانا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے 70 سال سوائے ویسٹ آف ٹائم کے کچھ نہیں کیا. اگر ہم یہ کام کرتے ہوتے تو آج ہم بھی چائنا کی طرح اپنے پیروں پہ کھڑے ہوتے, ایڈ نہیں لے رہے ہوتے, ہمیں اویئرنیس آتی. ہم دوسروں کی باتیں سن کے ہمارا منہ کھلا کا کھلا رہ جاتا ہے. آج 2-3 دن پہلے میں نے ایک کلپ دیکھی, مجھے شرم کے مارے پانی ہو گیا. 1964 میں جاپان میں بلٹ ٹرین بنی تھی, اور اللہ معاف کرے 2023 میں جو ہماری ٹرین ہے
اس کے بارے میں کچھ کہنا بیکار ہے. تو میرا مطلب کہنا ہے, جو میں کہنا چاہ رہا ہوں یہ ہے, ہر آدمی آج میں تیار ہوں, یہ بھی میں صدقہ جاریہ کے لیے کہوں گا, کوئی بھی بزنس وائز ایشو ہو, پرابلم ہو, وہ مجھے ڈائریکٹ فون کر لے یا آپ سے فون کر لے, آپ مجھے بتا دیں. جو میں کہنا چاہ رہا ہوں اور جو جگہ میں آغاز کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے کاٹیج انڈسٹری. ہر آدمی اپنے آپ کو انگیج کر لے. اگر کچھ نہیں کر سکتا نا, اگر 70 سال کا بچہ ہے, بڈھا ہے نا, اس کو بھی میں کام بتا سکتا ہوں. اگر 60 سال کی بڑھیا ہے نا, اس کو بھی میں کام بتا سکتا ہوں. مگر اس کے لیے صرف 2 چیزیں ضروری ہیں. میں سوری ذرا سیریس ہو گیا. وہ ہے ول اور ٹرائی ٹو بیکم بیٹر. جب تک آپ کی ول نہیں ہوگی کچھ کرنے کو, میں کچھ بھی نہیں کر سکوں گا. نعوذ باللہ نعوذ باللہ, اللہ میں بھی کچھ نہیں کر سکے. جب اللہ, یہ اس کی مثال یہ ہے جو میں اکثر بات میں کرتا ہوں کہ میں نے 8ویں کلاس میں یا میٹرک میں یہ جملہ میرے اپنے باپ دادا سے اپنے چاچا سے سنا تھا, وہ بھی انگلش میڈیم تھے. اس نے کہا, کمال صاحب, یو کین ٹیک دا ہارس ٹو دا ویل. آپ گھوڑے کو کنویں پہ لے جا سکتے ہیں, لیکن یو کین ناٹ میک ہم ڈرنک. آپ اس کو پانی پینے پر مجبور نہیں کر سکتے. یہ اتنی بہترین کلیئرٹی ہے کہ ہم اپنی پوری زندگی اس سے بدل سکتے ہیں. ہم سب کو تو ٹھیک نہیں کر سکتے, نہ ہمارے کوئی ٹھیکا لیا ہوا ہے, لیکن ہم کم سے کم اپنے جذبات کو بتا سکتے ہیں کہ unless and until you want to become better, then only you can become better. یہ تو علامہ اقبال کا بھی کوئی شعر ہے, حالانکہ مجھے کوئی شاعری سے دلچسپی زیادہ نہیں ہے, لیکن میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں. اچھا, دوسری بات یہ ہے, ایک عام جملہ ہے, کمال بھائی اب تو بہت ٹائم گزر گیا, اب تو یوں ہو گیا, اب تو یوں ہو گیا, اب تو حالات بہت خراب ہیں. تو میں آپ کو 2 چیزوں سے مثال دوں گا, آگے بھی جب بھی آپ مجھ سے بات کریں گے, ایک کرکٹ سے اور ایک فلموں سے. یہاں پہ میں نے بچپن میں, ہم جب بڑے ہو گئے تھے, کالج میں چلے گئے تھے, تو ہمیں انگلش فلم دیکھنے کی اجازت تھی. تو آج تک مجھے ایک انگلش فلم کا نام یاد ہے, اور اس کے کہتے ہیں, اس کا نام ہے اٹ از نیور ٹو لیٹ. کوئی دیر نہیں ہوئی, آج سے ٹھیک کر لیں. ہم یہ انتظار کریں گے کہ بھائی حالات ٹھیک ہوں گے, حالات نہیں ٹھیک ہوں گے, ہمیں ٹھیک ہونا ہوگا. میرا خیال ہے آپ مجھے کبھی بھی کوئی بھی کیس, اچھا یہ ہوتا ہے کیس ٹو کیس, میں ڈیفائن نہیں کر سکتا کہ بھائی یہ کام کرنا شروع کر دو, یہ ہوتا ہے کیس ٹو کیس. میں آپ کو, چونکہ چھوٹا سا کاروباری ہوں, کاروباری پوٹینشیل اور اس کے ٹریڈ سیکریٹس اور اس میں ایسا انڈرائیو بتا سکتا ہوں کہ اگر تھوڑی سی کوشش کریں گے نا تو آپ پٹری پہ آ جائیں گے. اصل بات پٹری پہ آنا ہے. جب تک آپ پٹری پہ ریل آئے گی نہیں تو اسلام آباد پہنچے گی نہیں. ہم کہیں گے جی پٹری پہ تو نہیں, ہم ٹرین کو کھڑا کر رہے ہیں, ٹرین تو پلیٹ فارم پہ کھڑی ہے, لیکن ہم ٹرین پہنچ نہیں رہی, وہ تو کبھی بھی نہیں پہنچے گی. میرا خیال ہے میں نے آپ کے سوال کا کچھ لمبا جواب دے دیا. آپ بور تو نہیں ہوئی؟ نہیں, مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے آپ کو سن کے, اور میرا دل نہیں چاہ رہا کہ میں آپ کو انٹرپٹ کروں, اور آپ اسی طرح بولتے جائیں اور ہم آپ کو سنتے جائیں. میرا آپ سے نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ جیسے ابھی آپ نے بات کی کہ ینگ جنریشن جو ہے وہ ہماری پریشان ہے کہ ہم کیسے کام شروع کریں. انہیں کام نہیں شروع کرنا آ رہا, انہیں سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم کہاں سے شروع کریں, سٹارٹ کہاں سے لیں. تو آپ ان کو کیا ایڈوائز کریں گے کہ دیکھیں, پہلے بات تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں, اس دوران میں مجھے ایک بات آپ کی بہت اچھی لگی. میں کچھ آپ کو چڑھا نہیں رہا, مگر میرا ایمان ہے کہ جو بھی اچھی بات ہو اس کو ایڈمائر کریں. عام طور پہ مجھے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی تم مکھن لگاتے ہو. میرا سسر بھی بولتا تھا, میرے ان کو پاپا بولتے تھے, بہت اچھے آدمی تھے, اور میرے گھر والے بھی. لیکن میں نے جا کے کسی سے معلومات کری کہ مکھن لگانے میں اور تعریف کرنے میں کیا فرق ہے, تو اس نے جو بتایا وہ میں بتا رہا ہوں, اور شاید یہ صحیح بھی ہے. اس نے کہا دیکھیں, اگر ہم آپ سے یہ کہیں کہ آپ تو اڑنا بڑا اچھا جانتے ہیں تو یہ ہے مکھن لگانا, اور اگر ہم آپ سے یہ کہیں کہ میں نے تجربے میں دیکھا کہ آپ دیانت دار ہیں تو یہ ہے ایڈمائر کرنا. اور یہ اللہ کے نبی نے بتایا ہے, اس نے مجھے پروف کرا کہ اللہ کے نبی لوگوں کی پازیٹیو سائڈ دیکھ کر ان کو تعریف کرتے تھے.
دیکھو بیٹا تعریف وہ چیز ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی گولڈ کپ کوئی ورلڈ کپ نہیں ملے گا, کوئی ہمیں پروموشن نہیں ملے گا, کوئی ہمیں لاکھوں روپے نہیں مل جائیں گے, لیکن آپ ہمیں 2 لفظ اچھے بولیں گے نا تو ہمارا پاور آف جنریٹنگ بڑھے گا, ہمیں اچھا لگے گا. اور آج بھی صبح ریحان اسکول میں میرا لیکچر تھا تو بچوں کے ساتھ, تو میں نے ان کو یہی وہ اس کا ٹاپک یہ تھا, یہ ریحان صاحب نے مجھے بولا کہ ان کو سمجھاؤ کہ ہاؤ ٹو بیکم فرینڈ. تو وہ بچے مجھ سے سوال جواب کر رہے تھے تو میں نے ان سے بولا, ایک بچہ تھا اس نے کہا صاحب یہ بتائیں کہ ہاؤ ٹو میک اے فرینڈ. تو میں نے ان کو یہی جواب دیا کہ فرینڈ کی ڈیفینیشن پہلے آپ طے کر لیں. فرینڈ میں اور یار میں فرق ہوتا ہے, ریلیشن شپ میں فرق ہوتا ہے. فرینڈ وہ ہوتا ہے جس کے کامن انٹرسٹ ہو. میں آپ سے جب فرینڈ شپ کروں گا جب مجھے انٹرویو دینا پسند آئے گا, آپ کو انٹرویو لینا پسند آئے گا. اگر ہم وائس ورثہ ہوں گے تو ہم کبھی فرینڈ نہیں بنیں گے. ایک بات, جب تک آپ میری اور میں آپ کے بارے میں گڈ ورڈز, تعریف کی بات نہیں کر رہا, گڈ ورڈ نیریٹ نہیں کروں گا. اللہ نے بھی یہی کہا کہ آپ جس سے بھی ملیں اس کی اچھائی کو بیان کریں. تو میں آپ کو بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ آپ جس طرح آپ جیسے کرکٹ کے حساب سے اچھی لائن اینڈ لینتھ کے ساتھ بالنگ کر رہی ہیں اور میں بیٹنگ کر رہا ہوں, اور میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. اور یہ میرے لیے زندگی میں یہ نعمت ہے کہ آپ جیسی نے مجھے کانٹیکٹ کیا. پتہ نہیں, میں تو یہ سمجھتا ہوں اس کا روٹ پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ نے آپ کے دل میں ڈالا. حالانکہ نہ آپ مجھے جانتی ہیں نہ میں آپ کو جانتا ہوں, نہ مجھے آپ سے کبھی میں ملا ہوں نہ آپ مجھ سے ملی ہیں, لیکن ابھی بھی مجھے یہ لگتا ہے کہ جیسے ماشاءاللہ آپ کی بات کرنے سے, کیونکہ دیکھیے میرا ایک اور چھوٹا سا پروب ہے جو میں نے خود بنایا ہوا ہے. ایسی میں the most perfect person in my eyes is who knows how to handle the things. بس جس کو نبھانا آتا ہو, جس کو کام کرنے کا طریقہ آتا ہو, جس کو معاملے کو ہینڈل کرنا آتا ہو, وہ سب سے اچھا ہے. باقی تو ساری ایٹسیٹرا چل رہی ہیں. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ لوگ پریشان ہیں. اول تو یہ دیکھیے پریشانی کی بھی ڈیفینیشن ہے. یہ مجھے عرفان اللہ والوں نے سکھائی تھی, میں نام لے کے بتاتا ہوں تاکہ ان کو بھی خوشی ہو کہ وہ جو بات انہوں نے اچھی بتائی ہے میں نے اپلائی کری اور آگے بتائی. انہوں نے بتایا, حالانکہ میں ان کا سسر ہوں, وہ میرے بیٹے کی طرح ہیں, لیکن مجھے ان سے سیکھنے میں کوئی آر نہیں آتی. ہر آدمی کا اپنا وے آف ٹیلنگ ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ کمال صاحب پرابلم میں اور ایشو میں فرق ہے. میں نے کہا بیٹا ہم تو نہیں سمجھتے. کہنے کہ دیکھیے پرابلم مصیبت کو کہتے ہیں, جیسے چھت گر گئی, ابا مر گیا, گاڑی چوری ہو گئی, ڈاکہ پڑ گیا, اس کو کہتے ہیں پرابلم. لیکن ایشو یہ ہوتا ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا سمندر کی لہریں ہیں, حالات اوپر آئیں گے نیچے آئیں گے, نیچے آئیں گے اوپر جائیں گے, تو اس کو کہتے ہیں ایشو. ایشو کا مطلب یہ ہے کہ آج ہماری دکان کا نوکر نہیں آیا, یہ ایشو ہے. آج نہیں آیا کل آ جائے گا, کل نہیں پرسوں آ جائے گا, وہ نہیں آئے گا ہم اٹھ کے کام کر لیں گے. تو ایشو از اے اسمالر سائز آف اے پرابلم اینڈ اٹ از ناٹ ایٹ آل اے پرابلم. اٹ کین بی مینیج وتھ اسمال ایفرٹس. تو میں یہی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جو آپ فرما رہی ہیں نا کہ لوگ پریشان ہیں, یہ پریشانی نہیں ہے, یہ ہمیں ہمارا ڈارکنیس ہے. ہم اندھیرے میں چاہ رہے ہیں کہ ہمیں کچھ چیز نظر آ جائے, تو بیٹا اندھیرے میں تو اپنا ابا بھی نظر نہیں آئے گا. ہم اندھیرے میں کیوں ڈھونڈ رہے ہیں, ہم اجالے میں آئیں. سب سے پہلے ہم یہ نیت کریں کہ ہمیں اچھا کام کرنا ہے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں ایک مائنس پوائنٹ ہے وہ یہ کہ ہم ہر بڑے آدمی کو, امیر آدمی کو یا اچھے آدمی کو سمجھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں یار میں ایسا بن جاؤں. تو میرا پیغام یہ ہے کہ بھائی 2 منٹ کے لیے یہ سوچیں کہ اس میں 20 سال لگائیں یہاں پہنچنے پہ. ہم سب سیڑھیوں پر ہیں, کوئی 5ویں سیڑھی پر ہے, کوئی پہلی سیڑھی پر ہے, کوئی 50ویں سیڑھی پہ ہے. تو ہم 5ویں سیڑھی پہ کھڑے ہو کر 50ویں سیڑھی سے کیوں کمپیئر کر رہے ہیں؟ ہم 5ویں سیڑھی پہ کھڑے ہو کر 5ویں سیڑھی والے سے کمپیئر کریں نا, تو یہ ہماری بیوقوفی ہوتی ہے. تو اس معاملے میں میں آپ کو بتاؤں کہ کاروبار میں آج بھی اتنی مہنگائی میں بھی پیسے کی ضرورت نہیں ہے.
दो चीजों की जरूरत है. पहले मैंने बताया विल, और दूसरी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ. आप अपने से सिंसियर और फुल ऑफ एफर्ट हो तो आप भी मोहम्मद बिन कासिम बन सकते हैं. दुनिया में सबसे बड़ी चीज जो होती है वो ऑनेस्टी होती है. आप अपने वादे के पाबंद हो जाएं. अब केस टू केस का जो मिसाल है वो ये है कि अब पता नहीं आपके एरिया में हर किस्म का केस है. आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, टाइम शॉर्ट है और हम अपने लाइन से हटे नहीं. कोई एक केस आप डेवलप कर लें और एक एग्जाम्पल बनाएं कि जी एक बच्चा है, वो इन सर्कमस्टांसेस में पैदा हुआ, ये उसका बैकग्राउंड है और ये करना चाहता है. तो मैं आपको टॉर्च दिखा के, लाइट दिखा के ऑप्शन. अच्छा, मैं भी कोई मैं वो नहीं हूँ, कोई हरफ आखिर नहीं हूँ, ना मैं कोई प्रॉब्लम सॉल्वर हूँ. मैं तो आपको असिस्ट करूंगा कि 3-4 ऑप्शन जो मेरे जहन में अल्लाह मियाँ देंगे वो बता दूंगा. एक ये रास्ता है, एक ये रास्ता है, एक ये रास्ता है, जो आपको सूट करे, जो आपको लगे कि मैनेजेबल है. क्योंकि हर जगह की इन्वायरमेंट अलग है. अब हम जहाँ है ना, मैं अब अपनी बात करूंगा तो हमारा बिल्कुल अलग हिसाब है. हमारा छोटी सी बात कर दूं कि हमारा ये होता है कि हमारी कम्युनिटी में जो जो लोग जरा लोअर प्रोफाइल के होते हैं, उनके माँ बाप क्या करते हैं, वो अपने रिश्तेदारों में जिनके कारोबार बड़े होते हैं उनके यहाँ उसको शागिर्दी करने बैठा देते हैं. शागिर्दी को इंग्लिश में अप्रेंटिसशिप कहते हैं कि भाई पैसे तो नहीं देंगे क्योंकि तुम्हें तो कुछ आता नहीं है, हम खाने हमारे साथ खा लेना. तो फूडिंग शेयरिंग हो जाती है. फिर जब काम करते करते फिर वो सीख जाता है तो फिर वो उसकी सैलरी बना देते हैं. जब वो और सीखता है तो उसकी प्रमोशन कर देते हैं. फिर वो एक दिन अपने पैर पे खड़ा हो जाता है. लेकिन ये फार्मूला हर जगह नहीं सेट होता. हर जगह का देखिए, मैं इस बात का कायल हूं कि हम कोई रेडीमेड गारमेंट नहीं पहन सकते. मुझे जो कमीज फिट आएगी वो आपको नहीं आएगी, आपको आएगी तो तीसरे को नहीं आएगी. तो हमें हर केस को अच्छी तरह सोच समझकर एडवाइस करना चाहिए. क्योंकि हम हवा में तीर नहीं मार रहे. हम चाहे 2 आदमियों को खड़ा कर दें, 10 को ना खड़ा करें, लेकिन वो क्या कर सकते हैं, क्या कर पा सकते हैं और क्या उनके गोल है. तो केस टू केस में मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि आई थिंक वी विल बी मोर कन्फाइंड एंड मोर अप्रोप्रिएट एंड मोर अप टू द लाइन. क्या ख्याल है आपका? जी, आपने बड़ी अच्छी बात की कि क्योंकि हर केस जो है वो डिफरेंट है और कुछ जैसे लोग हैं वो पढ़े लिखे हैं, उनके अपने सर्कमस्टांसेस हैं, कुछ जो हैं वो अनपढ़ हैं और वो उनको नहीं समझ आती है कि वो कैसे आगे चलें और फंसे हुए हैं लोग, उनको फर्स्ट स्टेप नहीं लेना आ रहा. तो मेरा ख्याल है फर्स्ट स्टेप लेना सबसे मुश्किल काम होता है. कुछ अर्सा पहले मैं भी फर्स्ट स्टेप पे फंस गई थी, जिसपे मुझे रेहान अल्लाह वाला भाई जो है उन्होंने गाइड किया और मैंने जो है उस स्टेप को क्रॉस किया. बेटे, मेरी तरह बहुत मेरे सारे बेटे, लोग हैं. मैं आई एम सॉरी, मुझे कोई कॉल आ रही है. मैं 5 मिनट उनकी जी जी कॉल सुन लूं फिर आप मुझसे बात कर लेंगे. सॉरी टू. जी जी जी, आप कॉल अटेंड करें. फिर मैं आपसे दोबारा भी ये इंटरव्यू कंडक्ट करूंगी जब आप अपना ट्राइपॉड ले लेंगे और आपका कैमरा फिक्स हो जाएगा. तो हम फिर किसी दिन प्लान कर लेंगे. आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे टाइम दिया. आप मुझे सुन सकते हैं? मैं ये स्ट्रीम ऑफ करती हूँ. मैं फिर आपसे दोबारा से इंटरव्यू जरूर कंडक्ट करूंगी. आई होप कि आप सबको आज अच्छा लगा होगा बात सुन के. इंशाल्लाह हम इस इंटरव्यू को दोबारा भी प्लान करेंगे और आपकी कोई भी प्रॉब्लम्स हैं आप जो है वो कमाल बख्शी साहब से कांटेक्ट कर सकते हैं, उनको कॉल कर सकते हैं और उनसे आप गाइडेंस ले सकते हैं. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज. जी, आप मुझे सुन सक रहे हैं? तो मैं इसको ऑफ करती हूँ फिर. बाकी अल्लाह हाफिज.